السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ بہت ہی محبت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء، قرآن مجید میں بہت سی آیات میں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی احادیث میں لفظ عبادت آیا ہے۔ مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے، مجھ سے اور آپ سے سب سے مطالبہ کیا گیا ہے اللہ کے عبادت گزار بندے بنیں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی بہت جگہ آیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری احادیث میں بھی۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ جب کبھی میرے اور آپ کے سامنے یا مسلم معاشرے کے سامنے یہ لفظ آتا ہے تو اس لفظ کا بہت چھوٹا، بڑا، ادھورا، بڑا مختصر سا مفہوم میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں۔ اگر عربی زبان آتی ہوتی کسی درجے میں تو اس لفظ کے اندر جتنی لمبائی، چوڑائی، جتنی گہرائی ہے وہ بھی کچھ بات سمجھ میں آتی۔ جب قرآن مجید ہم سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، تو ہمارا ذہن فوراً نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور ہر اللہ کا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ 2-3 کام، 4 کام اللہ کی توفیق سے کر لیے تو لازمی طور پر گویا کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ تمام چیزیں عبادت ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ نماز اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی عبادت، مگر عبادت کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان کی یہ خاصیت رکھی ہے، لفظ چھوٹا سا ہوتا ہے مگر اس کے اندر مفہوم اور اس کا معنی بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔ اردو زبان، ہندی زبان، انگلش زبان یا اور زبانیں تو عربی کے مقابلے میں بہت مختصر ہیں۔ انگریزی زبان تو یوں بھی تاجرانہ زبان ہے، اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں۔ عربی زبان تو عجیب و غریب ہے۔ کوئی وجہ ہی تو ہوگی کہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس زبان کو منتخب فرمایا۔ کوئی وجہ ہی تو ہوگی کہ رب العالمین کی خود یہ زبان ہے، رب العالمین اپنے کلام میں اس زبان کے ذریعے بات کرتا ہے۔ کوئی وجہ تو ہوگی۔ رب العالمین کا کوئی کام حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آنے جانے کے لیے اردو زبان میں بس ہم اور آپ کہتے ہیں کہ آیا اور گیا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ بہت کہا بڑے مہذب انداز میں کہ تشریف لے گئے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ انسان آتا ہے تو کہا جاتا ہے آ گیا، اور بکری آئی تب بھی کہتے ہیں کہ آ گئی، مرغی آئی تب بھی آئی، مگر عربی زبان کا معاملہ الگ ہے۔ آنسوؤں کا نکلنا عربی زبان میں تقریباً اس کے لیے 250 لفظ ہیں۔
ماں کا جب بیٹا مرتا ہے تو وہ آنسو الگ قسم کے ہوتے ہیں، اور بیوی کا شوہر مرتا ہے تو الگ قسم کے ہوتے ہیں، اور جس قسم کے آنسو ہوتے ہیں رب العالمین نے اس کے لیے وہ لفظ بنایا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کیا زبان ہے، 250 لفظ۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ زبان جو انسانوں کے اندر کی ترجمانی کرے۔ بہت سی باتیں میرے اور آپ کے دل میں ایسی آتی ہیں کہ میں اور آپ اسے کہنا چاہتے ہیں، کہہ نہیں پاتے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی مریض ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ارے کچھ تو بتائیے کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا ہے، مگر ہے کچھ نہ کچھ۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی لوہے کی کیل لے کر زمین کے اوپر یوں کھرچ دے، اس سے جو آواز ہوگی آپ کے سر کو چوٹ لگتی ہے۔ کوئی آپ سے معلوم کرے کہ آپ کے سر میں کیا ہوا، آپ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ کہتے ہیں کہ برا لگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تکلیف ہو رہی، لیکن ہوا کیا نہیں کہہ پائیں گے اردو زبان کے اندر، مگر عربی زبان میں اس کو بھی کہنے کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا کہ جب ان کافروں کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل پر چوٹ پڑتی ہے، اور ویسی تکلیف ہوتی ہے جیسے لوہے پر، کہ لوہے کو کسی چیز پر رگڑنے کے بعد جو آواز آتی ہے اور جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس قسم کی، وہ تکلیف ان کے دلوں کو ہوتی ہے اللہ کا نام سنتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ عبادت جو کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ تنہا یہ عبادت ہے کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کیا مطلب کھانا پینا چھوڑ دیں، کیا دنیا کے اندر تعلیم بھی چھوڑ دیں، کیا کاروبار بھی چھوڑ دیں؟ کہ نہیں، یہ تو مقصد نہیں۔ صحابہ کرام بہت بڑی مقدار میں تاجر بھی تھے، حضور پاک علیہ السلام نے خود تجارت فرمائی، بہت بڑی مقدار میں صحابہ کرام کسان بھی تھے، ان کا تجارت کا لین دین بھی تھا، وہ دنیا میں سفر بھی کرتے تھے، تو پھر کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا ایک مفہوم ہے لمبا چوڑا، اور ہمارے ذہن میں اس کا مختصر سا مطلب رہ جاتا ہے۔ دو طرح کے حالات انسان پر آتے ہیں، اللہ کرے کہ میں بات کہہ سکوں اور اللہ میرے اور آپ کے دل میں اتار دے کہ دو طرح کے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ ایک حالات وہ آتے ہیں جس میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہوتا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کسی جوان کا انتقال ہو گیا، گھروں میں بیماریوں نے بسیرا کر لیا، اچھی خاصی تجارت چل رہی تھی کہ وہ نیچے کو چلی گئی، اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام کا نام رکھا ہے تکوینی نظام، کہ یہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ خود بخود ہوتا رہتا۔ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر بخار کبھی کبھی 5 سال نہیں آیا، اور کبھی آنا ہوتا ہے تو پورے گھر میں سب بیمار پڑے ہوئے ہیں، کسی کے لانے سے نہیں آیا بلکہ یہ خود بخود آئے۔ تکوینی نظام، اور دوسرا ہے رب العالمین کا تشریعی نظام، کہ رب العالمین نے جو شریعت بنائی۔ ایک چیز وہ ہے جس میں میرا اور آپ کا کوئی دخل نہیں۔ سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو رب العالمین کیا چاہتا ہے بندوں سے، کہ تکوینی نظام میں میرا اور آپ کا کوئی دخل نہیں، مگر رب العالمین کی جانب سے جب حالات آئیں تو بندہ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے، یہ ہے عبدیت، عبادت۔ اس موقع پر بیماری آئی تو انسان یہ تو کہے کہ اللہ بیماری آ گئی، مگر یہ کہ رب العالمین آپ نے میرے متعلق یہ نعوذ باللہ کیا ظالمانہ فیصلہ کیا، کہ نہیں، یہ نہیں۔ اللہ سے بندہ یہ تو مانگے گا کہ اللہ دور فرما دیجئے، شفا دے دیجئے، آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، میرا کام ہے فقیری، میرا کام ہے بھیک مانگنا، کہ اللہ آپ تو رحمت فرماتے ہیں۔ مگر انسان اپنی زبان سے شکوے نکالے، یہ بالکل غلط، یہ عبادت نہیں۔ یعنی رب العالمین کی جانب سے جیسے حالات آئیں اپنے آپ کو بندہ اس کے حوالے کرے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بخار اگر آیا تو بخار کے حوالے کیا تو اب دوا بھی نہیں کریں گے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دے رہا کہ رب العالمین کے لیے اپنی زبان سے کوئی غلط جملے نہ نکالے جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ فرماتے انی مسنی الضر، اے اللہ بڑی خطرناک پریشانی آئی ہوئی ہے، یہ تو ہوئی بیماری کا اظہار، اور اس کے بعد فرمایا وانت ارحم الراحمین، آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اپنی جانب سے اظہار بھی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کبھی کوئی اللہ کا بندہ کسی کی مزاج پرسی کرے تو وہ انسان ایک دم یہ نہ کہے کہ میرے یہ ہو رہا ہے، میرے یہ ہو رہا ہے، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میری پریشانی ہو گئی، کہ جس موقع پر تھوڑی سی پریشانی ہے اسی موقع پر رب العالمین کے ہزاروں انعامات بھی تو ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی خیریت معلوم کرے تو صفائی سے کہو کہ الحمدللہ، ہاں یہ تکلیف ہے، اللہ کا شکر ہے مگر یہ تکلیف ہے۔
پوری بات کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے سر کے درد کا اظہار فرمایا ایک موقع پر۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تم میں جتنے 2 آدمیوں کو بخار آتا ہے مجھے اتنا اکیلے کو آتا ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آج فلاں جگہ پر بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر پوری زندگی کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا جملہ نہ پڑھ سکے گا اللہ کے رسول کی احادیث میں کہ جس سے ذرہ برابر کوئی شکوہ بھی آپ کی زبان سے آئے۔ اس شکوے کا نہ ہونا، اس چیز کو اللہ کی طرف سے جاننا، اپنے آپ کو اس کا تابعدار بنا دینا، رب العالمین سے رحم مانگتے رہنا، بھیک کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کا نام ہے عبادت۔ ہم کتنی مرتبہ اپنے دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے پر کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، اس اللہ کے بندے سے کہو کہ کیا ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ بڑی آسانی سے کبھی کبھی اللہ کا بندہ کہتا ہے مجھے اپنے گناہ تو کوئی یاد نہیں آ رہے کہ پتہ نہیں رب العالمین کی طرف سے کیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نعوذ باللہ رب العالمین کی جانب سے غلط فیصلے۔ یہ جس سے جوان بیٹھے ان سے بھی کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے لوگ بھی اگر قتل کر دیے جائیں ایک وقت میں، خدا کی قسم اللہ رحیم ہے، رحیم ہے۔ کسی کے مرنے مارنے سے، کسی کے گھر میں موت کے آ جانے سے، دنیا کے ویران ہو جانے سے، دنیا کے ملکوں میں جنگوں کی آگ بھڑک جانے سے، اور دنیا کے اندر عام مسلمانوں کا قتل عام بھی اگر ہو جائے، اللہ کی قسم جس موقع پر 1 کروڑ انسان مارے جائیں وہ اپنی ذات کا رحیم ہے، ذرہ برابر اس کے اوپر کوئی داغ نہیں۔ اسی کا نام تو عقیدہ ہے۔ کوئی حالات آ گئے تو بس پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں آج کل۔ جی ہم سے اور آپ سے پوچھ کر کریں گے، ہماری اوقات یہ ہے کہ کیڑے کو اپنی اوقات یاد نہیں۔ یہ تو کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کا بندہ کیا ہے۔ یہ تو رب العالمین کی کریمی اور رحیمی ہے کہ انسانوں کے اعمال کے مطابق نہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال جس طرح کے، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے تو دنیا کے بیڑے غرق کر دیے گئے۔ کون سی کمی ہے؟ کس طرح کی نادانی اس زمانے کے اندر نہیں، کس طرح کی حماقت نہیں، کس طرح کی بے وقوفی نہیں، کس طرح کے گناہ نہیں۔ ہر موقع پر انسان کی زبان سے شکوے کے جملے نکلتے، اور رب العالمین فرماتا کہ میرے بندے یہ ادا بندگی کی نہیں ہے۔ بندگی تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تابعدار بنا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لوگ کہتے ہیں کہ حالات کی بنیاد پر انسان پریشان ہوتا ہے۔ کیسے پریشانی؟ اس پریشانی کے نتیجے میں رب العالمین نے اچھے حالات رکھے ہوتے ہیں۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے آخری درجے کی محبت، اور اپنے سامنے کھڑے ہو کر ڈاکٹر سے آپریشن کراتا ہے۔ کیوں کراتا ہے؟ ڈاکٹر کو 3 لاکھ روپیہ دیتا ہے کہ میری بیوی کے دل کو چیریے، اس کو اٹیک ہو گیا ورنہ مر جائے گی۔ کیوں کراتا ہے؟ کیا اسے محبت نہیں ہے؟ بیٹے کی اگر ٹانگ ٹوٹا توڑواتا ہے، پھر جڑواتا ہے۔ اگر غلط طریقے پر جڑوائے تو پھر جڑوائے گا، پھر جڑوائے گا اس کو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کراتا ہے، یہ کیوں کرا رہا ہے؟ سوچنا تو چاہیے کہ جی محبت ہے، بچے کا مستقبل ہے، بچے کا کیریئر ہے، آئندہ زمانے کو دیکھنا، بچہ معذور ہو جائے گا۔ میں اور آپ تو یہ کہیں گے، رب العالمین فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، بندے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں بھی تو حالات اسی لیے لاتا ہوں۔ رب العالمین بندوں کو نکھارتا ہے۔ کتنی کسی طرح کے حالات آ جائیں، انسان کے لیے عبدیت، انسان کی غلامی، انسان کی فدائیت، اپنی جانب سے بچھ جانا اور اپنے آپ کو بالکل بچھا دینا خدا کے سامنے، وہ ایک چیز ہے، اس کا نام ہے عبادت۔ اے اللہ آپ جیسے بھی حالات لائیں میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں۔ اسی کے لیے اگر کسی اللہ کے بندے نے نماز پڑھی تو عبادت، پریشانی کے زمانے میں اپنے آپ تحمل کیا تو عبادت، اگر کسی موقع پر پریشانی موت کی شکل میں آئی تو عبادت۔ گویا کہ ہر اللہ کا بندہ ہر موقع پر خدا کے سامنے عبادت کے ماحول میں رہتا ہے۔ تو ایک بات تو میں نے عرض کی کہ کبھی کبھی انسان پر تکوینی حالات آتے ہیں کہ کسی طرح کے حالات دنیا میں آئیں، مجھے اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکالا، اسی کا نام بندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم اور آپ دن رات دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندو تم بھی تو مجھ سے راضی ہو جاؤ، تم کتنے راضی ہو مجھ سے؟ اگر میں کسی موقع پر تمہاری روزی تنگ کا تو تم شکوے کرتے پھرتے ہو، تمہارے موقع پر کبھی 1-2 بیماریاں آ گئی، تم دوستوں سے بیان کرتے ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ گھر میں بیماریوں نے بسیرا کر لیا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مجھ سے کتنے راضی ہو۔ ایک حقیقی بات ہے، اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو کہنا چاہیے، یہ انسان کو ناشکری کی حد تک لے جائے گی اور اس کے بعد انسان کا شمار کہیں اور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہر حال میں رب العالمین کی عبادت، اللہ کے فیصلوں کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، وہ آپ کے سامنے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے، آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ ابراہیم تمہارے جانے کی جدائیگی کا افسوس بھی ہے، ہماری آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں، مگر کہیں گے وہی جو ہمارے رب کے لیے مناسب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غم ہونا الگ ہے، غم کو منع نہیں کیا گیا، دل کا ٹوٹنا الگ ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ وہ تو طبعی بشری طور پر انسان کو جب چوٹ لگتی ہے، غم ہوتا ہے تو آنکھیں بہتی ہیں، وہ تو لازمی طور پر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کو منع نہیں فرمایا، کہا یہ تو لازمی حصہ ہے۔ مگر یہ سب کیا ہوا؟ ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے۔ جس موقع پر طائف کے میدان میں آپ پر پتھر پھیرے گئے اور آپ کو مارا گیا پتھروں کے ذریعے، نعوذ باللہ، وہ نہایت عجیب و غریب داستان بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس موقع پر آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ رب العالمین سب کچھ آپ کے سامنے ہے، غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، مگر میں آپ کی عافیت، آپ کی جانب سے سکون، آپ کی جانب سے اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، نہ پتھر اٹھ سکتا ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے، مگر اللہ میں آپ کی عافیت چاہتا ہوں، آپ مجھے عافیت دے دی۔ بیماری اگر کبھی آ جائے، اللہ یہ جو کچھ ہے آپ کی طرف سے، مگر عافیت چاہتا ہوں۔ اللہ میرے گھر میں روزی کی تنگی ہے، میں آپ سے عافیت چاہتا ہوں اور اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کا امتحان لیتا ہے اور بندہ اس میں ثابت قدم رہے تو رب العالمین کی جانب سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ کبھی کبھی امتحانات تو آتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم دنیا میں انسانوں کو آزمائیں، کبھی بھی کسی موقع پر نہیں ہوا کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے گا مجھے کوئی آزمائش نہیں۔ اور یاد رکھیں حضور پاک علیہ السلام کی آزمائش سب سے خطرناک، اور آپ نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ جو چلن میں، سنت میں، طریقے میں، زندگی گزارنے میں، معمولات میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں جو جتنا مجھ سے قریب ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہوگی۔ جس طرح سے باپ کے مرنے کے بعد میراث بیٹوں کو ملتی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میراث یہی چھوڑ کر گئے، اللہ کے رسول میراث میں علم دے کر گئے، اپنے اخلاق دے کر گئے، اپنی تمام عادات اور صفات دے کر گئے۔ جو کوئی اللہ کا بندہ جتنا قریب ہوگا یہ حصے لازماً اس کے حصے میں آئیں گے، اور پھر وہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ گھروں کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، روٹی کی بھی آتی، تنگی بھی آتی ہے، حالات بھی آتے ہیں، تجارت بھی کم ہوتی، اس موقع پر سوچیں ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ تو نہیں نکلتا۔ یہ چیز اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا، ہر حال میں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ ایک ہے رب العالمین کا تکوینی نظام، ایک ہے رب العالمین کا تشریعی نظام، کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک شریعت دی۔ نماز ہماری شریعت کا حصہ ہے، روزے ہماری شریعت کا حصہ ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ لمبی چوڑی بات میں نہیں جاتا، 3-4 منٹ کی بات ہے۔ اپنی نماز کی ادائیگی پر غور کرو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے وہ ہم آپ سے نہ کہیں تو کون کہے، اور آپ ہمیں نہ ٹوکے تو کون ٹوکے گا۔ یہ نمازوں کی ادائیگی کچھ اچھی نہیں کہ تقریباً ہم اور آپ سنتوں نوافل سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھے۔ وہ لذت تو نہیں رہی جو رکوع کے اندر رونے میں مزہ آتا تھا، وہ منزل تو بہت دور ہے۔ اب تو لالے پڑے ہوئے کہ کم از کم نماز 5 وقت نصیب ہو جائے۔ پوری نماز چھوڑ کر دلیری، جرأت، ٹھٹائی کے ساتھ ایک اللہ کا بندہ پورا یقین کرتا ہے کہ نہیں میں پکے درجے کا مسلمان۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے۔ 4 اماموں میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اگر وہ مر جائے، کوئی انسان اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے نہ پڑھائے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، وہ ظالم، وہ موذی اتنا ناپاک ہے، اس کو کھینچ کر زمین میں لے جا کر کسی گڑھے میں ڈال دو، یہ ظالم اس لائق نہیں کہ اس کی نماز پڑھی جائے۔ یہ مسلک ہے ان کا، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بعد اللہ کے بندوں نے اللہ کے رسول کی احادیث سے یہی بات سمجھی۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح کتنی بڑی مقدار۔ عبادت کا مطلب وہ نہیں کہ زبردستی کی نماز، رب العالمین کی محبت کے لیے شوق کے ساتھ ایک اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے تو 3 منٹ پہلے مسجد میں آئے، سنتیں ملی کہ نہیں ملی، اور اس کے بعد فوراً نماز پڑھی، وہ بھی تقریباً 4.5 منٹ، 4.25 منٹ کی، اور اس کے بعد بہت تیزی سے چلے گئے۔ یہ نماز حضوری والی نماز نہیں ہے، یہ تو مسجد کی حاضری والی۔ حضوری کی نماز تو وہ ہوتی ہے کہ رکوع کرتے ہوئے مزہ آئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے مزہ آئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے مزہ آئے،
اہدنا الصراط المستقیم میں بھیک کا کٹورا خدا کے سامنے رکھتے ہوئے مزہ آئے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے لگے کہ میں نے کسی کی چوکٹ پر اپنی پیشانی کو رکھ دیا اور ایک ایسا مالک ہے جو میرے سبحان ربی الاعلیٰ کو اسی موقع پر سننا ہے. اس کو کہتے ہیں نماز کی لذت. مگر یہ نماز جب ہی ملے گی کوئی اللہ کا بندہ شاندار طریقے پر وضو کرے, شاندار طریقے پر پاکی کا نظام اپنائے, پہلے مسجد کے اندر آ کر بیٹھے اور اس کے بعد خدا کو یاد کرے اور اس کے بعد رب العالمین کے سامنے نماز پڑھے. فرض نماز کو مضبوطی ملتی ہے نوافل سے, فرض نماز کو مضبوطی ملتی ہے سنتوں سے, اور جب یہ ساری کی ساری مضبوطی ہوگی اس سے توفیق ملے گی نفل نمازوں کی اور اس کے بعد رات کے رونے کی. اور جس اللہ کے بندے کو رات کا رونا نصیب ہوا, میں پورے اطمینان سے کہتا ہوں خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مل گئی اگر کسی اللہ کے بندے کو رات کے آنسو نصیب ہے. رات میں کیا ہے, رب العالمین کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رات کو دعا کرتی تھی, کبھی کبھی اپنی چھت کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کرتی, اے مالک دنیا کے بادشاہ سو گئے, انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے, ان کے کارندے سو گئے, ان کے نوکر چاکر سو گئے, یہ آپ کی بندی اپنی چھت کے اوپر تنہا کھڑی ہے اور آپ کے متعلق مجھے یقین ہے کہ آپ سونے والے نہیں ہیں. اور ساری دنیا اپنے دروازوں کو بند کر کر, سارے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے, مالک الملوک آپ ہیں, میں آپ سے بھیک مانگ رہی ہوں. آپ سوچیں کہ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس بندی کی دعا کے اوپر. ایک موقع پر کسی انسان نے معلوم کیا کسی سے کہ جی بہت زمانہ ہو گیا, ہم تو گناہ کرتے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, ہمیں تو کوئی پریشانی ہوتی نہیں. ایک اللہ والے کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ بتاؤ رات کو روتے ہو؟ کہا کہ نہیں, پہلے رویا کرتے تھے, اب تو نہیں روتے. کہا تمہارے گناہوں کی یہی تو نحوست ہے کہ رب العالمین نے رات کے رونے کی نعمت تم سے چھین لی. تم سمجھتے ہو تم کنگال ہو گئے, تم بھکاری ہو گئے, تم کلاش ہو گئے, تمہارا دامن خالی ہو گیا, تمہاری لڈیا ڈوب گئی. تمہیں نہیں معلوم کہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت لے لی. رب العالمین کے خزانے میں سب کچھ ہے, مگر رب العالمین نے شرمندگی کے آنسو اپنے خزانے میں انسان کی آنکھوں میں رکھے. انسان کے گناہوں کی معافی دو ہی شکل میں, یا تو یہاں آنسو بہا لے یا جہنم کی پیٹھ اس کو صاف کروائے گی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہاں انسان اپنے آپ کو صاف کرا لے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک اللہ کا تشریعی نظام ہے نمازوں کو شاندار طریقے پر پڑھنا, مزے کے ساتھ. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو واقعی ایسا لگے کہ مالک کے سامنے کھڑے. کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ موٹر سائیکل سیکھتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں, آپ دکان چلاتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں, آپ دنیا میں کوئی نیا کام کرتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں. نماز خود بخود نہیں آیا کرتی. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ کی مسجد میں کوئی ایک تو اللہ کا بندہ ہوگا جو آپ سے بہتر نماز پڑھتا ہوگا, جس کا سجدہ آپ سے بہتر ہوگا. کوئی ایک تو سنبھل کے اندر ہوگا, 2-3 ہوں گے, 50 ہوں گے, کم از کم اس کی نماز کو دیکھیں اور غور کریں اس اللہ کے بندے کا سجدہ کیسا اور اس کی ادائیں کیسی. کیونکہ نماز تنہا کتابوں سے نہیں ملا کرتی, نماز دیکھنے سے ملا کرتی ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا, تب ان کی نماز بن کر آئی. لے دے کر وہی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, اور اس کے بعد بیٹھ گئے. میں نے ایک دن ذکر کیا تھا آپ سے, کبھی التحیاتوں پر غور تو کرو. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کے رسول علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے, رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوئے. رب العالمین کو آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض صحابہ کرام اس بات کو فرماتے تھے, بعض صحابہ کرام انکار کرتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ کی روایت ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا, وہ بالکل جھوٹا ہے. رب کو دیکھا نہیں, رب سے قریب ہوئے تھے, رب کی تجلیات کو دیکھا تھا. رب العالمین کی جانب سے انوارات کی بارش ہوئی. جیسے ہی آپ وہاں پہنچے تو آپ نے رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر فرمایا التحیات للہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, وہ طیبات, تمام اچھائیاں آپ کے لیے, ساری رحمتیں آپ کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جملے رب العالمین کے دربار میں بیٹھ کر عرض کیے, اپنی قسمت کی بلندی دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہی جملے اللہ کی طرف سے لا کر مجھے اور آپ کو دیے کہ جب تم خدا کے سامنے نماز پڑھو تو اسی جملے کو کہو جو میں رب العالمین کے دربار میں لے کر آیا تھا. اگر کوئی اللہ کا بندہ غور کرے تو اس سے بڑی بلندی کیا ہوگی. جو جملے اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے آج اسی نماز کے اندر میرے اندر نکلے. التحیات للہ, اللہ تمام تعریف ہے آپ کے لیے, تمام اچھائیاں آپ کے لیے, ساری رحمتیں آپ کے لیے. جب بندہ اس طرح سے کہے گا تو پھر یاد رکھیں اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے. ایک ماں کے پاس بچہ آ جائے ماں متوجہ ہو جاتی ہے, باپ کے پاس آ جائے باپ متوجہ ہو جاتا ہے. وہ تو لاکھ درجے کریم اور رحمان ہے. اس لیے میری درخواست ہے, اللہ کے 2 نظام ہیں,
ایک تکوینی نظام کے خود بخود کچھ ہوتا ہے، اپنے آپ شکوہ ذرہ برابر نہیں، اپنی جانب سے بے بسی کے جملے ذرہ برابر نہیں، اللہ سے بھیک مانگیں مگر اس کے رحیم ہونے کا خیال ذرہ برابر اس کی ذات کے متعلق نہ سوچیں۔ اور دوسرے اللہ کا تشریعی نظام، روزے کو محبت کے ساتھ، نماز کو محبت کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی محبت کے ساتھ، فقیروں کو دینا محبت کے ساتھ، حیا کا نظام محبت کے ساتھ، لڑکیوں کے کپڑے محبت کے ساتھ، اپنے گھر میں اسلامی نظام محبت کے ساتھ، نہ کسی کو دھوکہ دینا، نہ کسی ملاوٹ میں اپنے آپ کو لگانا، نہ کسی کو گالی دینا، نہ کسی کی غیبت کرنا، نہ اپنے آپ جھوٹ بولنا، یہ تشریعی نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی ہم سے آ کر یہ کہ جھوٹ مت بولا کرو، کیا مطلب؟ ہم کوئی جانور نہیں ہیں، ہم کوئی گدھے اور بیل نہیں ہیں، کوئی انسان ہم سے آ کر یہ کہے کہ میاں حرام کاری مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، کسی کے متعلق بدگمانی مت کرنا، یہ باتیں کسی بےہودے سے کہی جائیں گی۔ ایک پکے مسلمان کو کہتے ہوئے یہ باتیں اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ مسلمان اللہ کے رسول کا امتی ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے نبی کی شریعت بہت پیاری اور ہر حال میں شریعت کو ماننا، یہ اللہ کے دو نظام ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان پر عمل کر لے تو کہا جائے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تاکہ تم صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک عبادت کے درمیان اپنی زندگی کا وقت گزارو۔ اللہ کرے یہ صفت ہم سب کو نصیب ہو جائے، اللہ شکوے دور فرما دے، اللہ امت کی تربیت فرما دے۔ میرے جوانوں، بہت سی باتیں کھل کر کہنے کی ہوتی ہیں، ماحول اجازت نہیں دیتا، بار بار اشاروں میں کہتا ہوں حالات کو سمجھو، اس زمانے کو سمجھو۔ میں اور آپ عبوری دور میں ہیں، یہ انقلابی دور ہے، یہ تبدیلی کا دور ہے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء محدثین کہہ رہے ہیں امت چھٹ رہی ہے۔ ایک طبقہ امت مسلمہ کا وہ ہے جو کھلے عام کہنے لگا بھائی پردے پر عمل ہم سے نہیں ہوگا، جو کھلے عام کہنے لگا داڑھی ہم سے نہیں رکھی جائے گی، جو کھلے عام کہنے لگا کہ اسلام کا یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ امت چھٹ رہی ہے، ایک طرف نفاق جا رہا ہے، ایک طرف کچکور رہ جا رہے ہیں، ایک طرف مسلمان شکل کے اللہ کے دین کے باغی جا رہے ہیں، اور ایک طرف کچے پکے مسلمان ہیں۔ ایک جانب قرآن کے پڑھنے والے، یہ تو میرا اور آپ کا وقت طے کرے گا کہ میں نے اپنے آپ کو بنا کر کس لائن میں کر دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے قیامت تک اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ امت مسلمہ دو حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے، جب تک امت مسلمہ، سارے انسان نہیں کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ دو حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے، ایک ایمان والوں کا، ایک منافق کا، اور خود فرمایا یہ ایمان والے ہوں گے ان میں ایک بھی منافق نہیں ہوگا، اور دوسرا طبقہ منافقین کا ہوگا ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اللہ تبارک و تعالی بصیرت نصیب فرمائے، ہمارا شمار اپنے کرم سے ایمان والے طبقے میں فرما دے، ہماری نسلوں کے لیے بھی یہی فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔